انسان جو بھی چیز کماتا ہے یا اس کی وراثت میں ملی ہوئی جو چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں، اس کی ملک کیسے استعمال کیا ہے اور اس سے لینے کی کیا صورت بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اللہ کے حکم سے وہ اونٹنی ایسی جگہ پہنچ بیٹھی جس جگہ مسجد نبوی کے لیے خاص کر لیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے موجود لوگوں سے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے اور اس زمین پر ہمیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بنانی ہے، اللہ کی عبادت گاہ بنانی ہے۔ وہاں پر موجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جن بچوں کی وہ زمین تھی ان بچوں کو بلایا۔ ان میں سے ایک کا نام سہل اور دوسرے کا نام سہیل تھا۔ ان بچوں کو جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر مسجد بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین تحفتاً آپ رکھ لیجئے اور اس پر مسجد بنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ زمین ایسے ہی ہدیتاً یا تحفتاً نہیں لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین تمہارا حق ہے، تم اس کے مالک ہو، اور اس کے مالک کے پاس سے وہ زمین یوں ہی لے لینا یہ ایک طرح کی زیادتی ہے۔ اس لیے میں اس کا جو بھی خرچ ہوگا وہ دوں گا، اور وہ پیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو قیمت ہوا کرتی تھی دی، اور وہ زمین ان کے یہاں سے خریدی۔ یہ حدیث بخاری شریف حدیث نمبر 3906 کے اندر نقل کی گئی ہے۔ یہی ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو جس کی ملکیت میں، جس کے قبضے میں جو چیز ہوا کرتی تھی اس کو لینے کے سلسلے میں، اس سے اجازت لے کر حاصل کرنے کے سلسلے میں ترغیب دی۔ فتح مکہ کے بعد حنین کا موقع تھا۔ اس وقت میں کچھ جنگی آلات کی ضرورت پڑی، کچھ چیزوں کی ضرورت پڑی، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے کہا کہ ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے جنگ میں جانے کے لیے۔ تو انہوں نے طنز کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ وہ چیزیں مانگ تو لیں گے اور لے تو لیں گے، لیکن واپس دینے کا ارادہ آپ کا نہیں ہے۔ یہ طنزیہ انداز میں انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ میں جو چیزیں لے رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ وہ تمہاری ملکیت میں ہیں، تمہاری چیزیں ہیں، میں بس پوچھ کر کچھ دیر استعمال کے لیے لوں گا اور تمہیں واپس کر دوں گا۔ دیکھیے فتح مکہ ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو زور اور پریشر بنا کر وہ چیزیں ان سے لے سکتے تھے، لیکن آپ کی نگاہ میں انسانیت باقی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کا جو حق ہے اسے دیا، اور اس سے جس طرح اجازت لے کر وہ چیزیں لینی چاہیے تھی اس انداز میں لی، اور پھر لوگوں کو بتایا کہ تمہارے لیے بھی یہ تعلیم ہے، تمہارے لیے بھی یہ نمونہ ہے کہ تم اپنی کمائی پر کما کر اپنی چیزیں اپنی ملکیت میں رکھو، لیکن دوسروں کی ملکیت میں غلط نظر نہ ڈالو، اور دوسروں سے زور زبردستی سے دوسروں کی چیزوں کو نہ لو، اس لیے کہ آج اگر تم یہ چیزیں لوگے تو کل قیامت میں تمہیں وہ چیزیں اور اس سے زیادہ چیزیں دینی ہوں گی، جبکہ تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جب کسی کی چیز لے رہے ہوں تو اس سے اجازت لے کر لیں، اور دوسروں کی ملکیت میں، دوسروں کے قبضے میں جو چیزیں ہیں جس کے وہ مالک ہیں ان چیزوں میں ہم غلط نظر نہ دوڑائیں۔